السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 41واں سبق ہے۔ بہت سارے سوالات جو پینڈنگ میں تھے، ان میں سے جن کے حوالے مل سکے ہیں، ایسے سوالات کو آج میں لے رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا سوال ہے فیصل ہاشم صاحب مانگرول گجرات سے۔ یہ فیصل ہاشم صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اس کے علاوہ مدرسے میں ابھی اپنی عالمیت کی تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ ان کا سوال بہت دنوں سے پینڈنگ میں تھا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال اپنے مسلمان بھائی سے، اگر 3 دن سے زیادہ ہم نے بات چیت نہیں کی تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی ہمارے فیصل ہاشم صاحب، آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب مجھے ملا فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 191 کے اوپر۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ہی سوال کسی نے کیا کہ بولے حضرت، ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب بدعتی ہے، دوسری مسجد جہاں صحیح العقیدہ امام ہے وہ بہت دور ہے، وہاں جانا مشکل ہوتا ہے، تو اب ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ان کو فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52 کے حوالے سے جواب دیا کہ اگر یقین کے ساتھ اس بات کا علم ہو کہ امام کے عقائد کافرانہ اور مشرکانہ ہے اور وہ بد عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر یقین کے ساتھ اس بات کا علم نہ ہو تو پھر اگر دوسری مسجد بہت دور ہو اور وہاں 5 وقتہ حاضری دینا مشکل ہو تو مجبوراً ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ تنہا نماز پڑھنے سے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور آگے لکھا آپ نے کہ اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے حافظ صاحب، میں آپ کو یہ کہوں گا، آج کے زمانے میں مسلمان پہلے ہی مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر بہت زیادہ بٹ چکے ہیں اور بکھر چکے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ہم کو ظاہری طور پر ایک امام سنت وضع قطع میں نظر آ رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو پختہ یقین نہیں ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہے، کیا ہے، تو ہم نے اس کی اقتداء کر لینی چاہیے، جیسا حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ اس تعلق سے زیادہ شدت پسندی کرنا، یہ اس کی مسجد، وہ اس کی مسجد، یہاں میں کیوں جاؤں، وہاں کیوں جاؤں، تو یہ کیسا ہے؟ فرقہ بندی ہے اور زیادہ مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے ہم اپنے قلوب کو بڑا کریں۔ اگر ہم کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ آدمی صحیح ہے تو چاہے کسی کی بھی مسجد ہو، ہم اس کے پیچھے اپنی نماز ادا کریں۔ دوسرا